رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بدکار آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے اور عرش کانپنے لگتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کن کی تعریف کی جاتی ہے اور کن کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کوئی مولانا، کوئی علماء، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفتی کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ہلکی سی بھی غلطی کر جائے یا غلطی نہ بھی کرے تو اس کو غلطی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اس نے کیا کر دیا، دیکھو مولانا نے کیا کہہ دیا، دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہہ دیا، دیکھو مفتی طارق جمیل صاحب نے کیا کہہ دیا۔ تو ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا تو فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے جو آسان کام ہے نا، جس میں نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ عالم بننے کی ضرورت ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے تنقید، باتیں بنانا، کسی کی برائی کر دینا۔ بس کوئی بھی بات آ جائے، بھلے ہمیں اس کا علم ہو نہ ہو، بس اس کے بارے میں برا بھلا کہنا سب سے آسان کام ہے۔ اس میں آپ کو کچھ بھی کوئی بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بدکار آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے اور اللہ پاک غصے میں آ جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے بےہودہ لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، جا رہی ہے کہ ہم اس کے فالوور ہیں، وہ سنگر کو دیکھو کتنا اچھا گانا گاتا ہے، اس ڈانسر کو دیکھو اس کے کیا اسٹیپ ہیں، کیا اس کا ڈانس ہے۔ اس طرح سے ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ جیسے ان سے اچھا کوئی بھی آپ کی نظر میں نہیں ہو۔ تو دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم ان کے فالوور ہیں، ان کا ٹک ٹاک دیکھو، یہ ٹک ٹاکر کے ویڈیو دیکھو، اس کی یہ دیکھو، اس کا وہ دیکھو، اس کی ایکٹنگ دیکھو۔ ارے اللہ کے بندے ذرا یہ تو سوچ، اگر قیامت کے دن اس ٹک ٹاکر نے یا اس سنگر نے تجھے کہا کہ یہ تو میرا فالوور ہے، اس کو تو میرے پاس بھیجو، تو آپ اس کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے یا جو بھی اس کا انجام ہوگا وہاں تک جانے کے لیے راضی ہو؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پھر کیا ہوتا ہے، جیسے وہ لباس اپنائے اس کے جیسا لباس اپنایا جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنا لیا تو بھئی یہ اس کا بہت قریبی فالوور ہو گیا، بہت محبت کرنے والا فالوور ہو گیا۔ نبی کی سنت کو کبھی اتنا نہیں اپنایا ہوگا جتنا کسی ناچنے گانے والے اس کے لباس کو اپنایا جاتا ہے۔ کسی سنگر نے یہاں سے پینٹ پھاڑ دی تو بھئی آپ بھی پینٹ پھاڑ دو، فیشن ہے۔ کوئی اگر ناچتا ہے گاتا ہے تو آپ بھی اس کی طرح پریکٹس کریں گے، نوجوان نسل بھی اس کی طرح پریکٹس کرے گی، اس کی طرح اپنا حلیہ بنائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم بھی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے فالوور ہیں۔ جہاں پہ کسی ٹک ٹاکر کی بات ہو تو ایک اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو اس کا فالوور شمار کرنا چاہتا ہے کہ میں نے تو اس کی ساری ویڈیو دیکھی، ارے میں نے تو ہر ویڈیو پہ لائک کیا، ارے میں نے تو کمنٹ کیا ہے اس کی ہر ویڈیو پہ۔ بس اس چیز سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ کسی بدکار کی تعریف کی جائے۔ اور آج یہ کام ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہ لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، من تشبہ قوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی نقل کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ہماری سیرت کیا ہے، ہماری زندگی میں کس کے طریقے ہیں۔ کہیں غیر مسلموں کے تو نہیں ہیں، کہیں یہودیوں کے تو نہیں ہیں، کہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے تو نہیں ہیں۔ یہ طریقے ہیں کس کے؟ اگر اللہ کے نبی کے طریقے ہیں تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی
نہیں ہے، لیکن اگر یہ طریقے ہیں کسی غیر کے ہیں، کسی غیر مسلم کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، کسی ناچنے گانے والے کے ہیں، تو بھائی آپ پھر خود سوچو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ اس حدیث شریف سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جس قوم کی نقل کرے، جس قوم کی تعداد بڑھائے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کوئی شخص جس کی بات کا آپ کو یقین ہو کہ یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، وہ اگر کہے کہ بھائی اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں بڑا خطرناک نقصان ہوگا، تو آپ اس کی بات مانو گے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور آج دیکھیں کہ جب پتہ ہے، جب یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو جس قوم کی مشابہت، جس قوم کی تعداد بڑھائے گا، جس قوم کی نقل کرے گا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا، اس سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ نہ کرے ہمارا حشر کہیں قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ نہ ہو جائے کہ جس پہ جہنم تو واجب ہو اور ہم بھی اس کے ساتھ جہنم میں نکل جائیں، اللہ نہ کرے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کی فکر کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، اس کو اپنائیں، اس کو سیکھیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں کہ ہماری زندگی کی ایک سانس سنت کے خلاف نہیں گزرے۔